السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مکہ میں کس طرح ہوئی۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی تقریر کر کے، لوگوں کو سمجھا کے، وعظ و نصیحت کر کے آپ مایوس ہوئے، یعنی کفار مکہ لعنت ملامت کرتے ہوئے صفا پہاڑی پر سے واپس ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور آپ نے خفیہ طور پہ تبلیغ شروع کر دی۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ دیکھو بھائی، وہ ذات ایک ہی ہے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچانو، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ غرض کہ اللہ رب العزت کی ذات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی نبوت کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر آپ کے درمیان بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اچھی بات بتلاؤں اور بری باتوں سے روکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کی دعوت دی اور کفر و شرک سے منع کیا۔ فرمایا کہ یہ بت جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ مورتیاں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور 360 سے بھی زیادہ خداؤں کو آپ نے مان کر اس کی عبادت کیا ہے اور عبادت کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ شرک ہے۔ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہوگا۔ غرض کے لوگوں کو توحید اور رسالت دونوں کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بت جسے آپ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ اپنے جسم پر سے ایک مکھی بھی نہیں بھگا سکتا۔ یہ مورتیاں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سب کچھ کرے گا، ہمارا یہ مالک ہے، رازق ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے جسم پہ اگر مکھیاں بیٹھ گئی تو اسے نہیں بھگا سکتی یہ مورتیاں۔ پھر یہ آپ کا خدا کیسے بنے گی، اور پھر آپ کی حاجت روائی کیسے ہوگی اس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تو کامیاب ہو جائیے گا۔ چنانچہ اکثر لوگوں نے آپ کی ان باتوں کو ٹھکرایا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا، نبی جو اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کے علاوہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا؟ یا اللہ رب العزت انسانوں میں سے ہی نبی بناتا ہے؟ فرشتے اللہ کو نہیں ملے، اللہ کو جنات نہیں ملا، اسی میں سے نبی بناتے؟ آپ کو اللہ نے نبی کس طرح بنا دیا؟ غرض کہ آپ کی باتوں کو لوگوں نے سختی سے انکار کیا اور ٹھکرایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر دروازے پہ خفیہ طور پہ جاتے اور لوگوں سے تبلیغ کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور میں صرف عرب ہی کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں،
بلکہ سارے عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا کہ دیکھو قرآن جو نازل ہوتا ہے میرے اوپر یہ عربی زبان میں ہے، یہ عربی زبان تم سمجھتے ہو، تم اس کو سمجھو اور سمجھ کر پھر اس پر ایمان لاؤ۔ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد اپنی بات ان کے سامنے رکھتے۔ کفار مکہ تلاوت قرآن سن کر تھوڑی دیر سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا یہ اشعار نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یہ جان کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے اور کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، کوئی کہتا کہ یہ پاگل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، بستی میں، جہاں جہاں آپ کو سمجھ میں آتا وہاں وہاں آپ جا کر اسلام کی دعوت دی، دعوت و تبلیغ کی اور ہر ایک شخص کو اسلام کی دعوت پہنچانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ آپ نے مسلسل 13 سال کفار مکہ کا ظلم و ستم سہتے ہوئے مسلسل دین کی تبلیغ فرمائی۔ 13 سال مکہ میں رہے آپ، مکی زندگی آپ کی جو نبوت کے بعد تھی وہ 13 سال آپ نے خوب محنت کی۔ آپ نے عورتوں پر بھی محنت کی، آپ نے مردوں پر بھی محنت کی، اور وہ شخص جو چند شخص جو پہلے ایمان لائے تھے انہوں نے بھی اپنی کوشش کی، انہوں نے بھی تبلیغ میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت ام ایمن اور یہ لوگ جو ہے عورتوں میں محنت کی، اور حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ لوگ، عمر تو کچھ دنوں بعد ایمان لائے، لیکن بہرحال یہ لوگ مل کر، سبوں نے مل کر تبلیغ کی اور اللہ کے رسول کو تبلیغ میں ساتھ دیا۔ بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے میں بڑی کٹھنائی ہوئی۔ کافروں نے آپ کو مارا، کافروں نے آپ کو ستایا، کافروں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکن نہ آیا اور آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعائیں بھی نہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے تو بڑی نرمی سے ان کے پاس بیٹھ کر بڑی نرمی اور اچھے لہجے میں چند آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آج ہم بھی اگر تبلیغ کرنے جائیں یا اپنی بات رکھیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیتیں پیش کریں، پھر اس کے بعد جو اپنی باتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ فرماتے تو صحابہ ایک ایک حرف کو اگر لکھنا چاہتے تو وہ لکھ سکتے تھے، ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو آپ کئی بار دہرا دیتے تاکہ اچھی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ آج ہم بھی اسی طرح کریں کہ لوگوں کو اپنی بات اچھی طرح پہنچائیں، لیکن بعض لوگ جب تقریر کے دوران اسٹیج پہ، جب تقریر کے لیے اسٹیج پہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے منچ کو ہی توڑ ڈالیں گے، اور جو بھی ان کے سامنے آئے گا انہیں وہ جو ہے اٹھا کے پٹک دیں گے، یعنی اس طرح سے یوں مارا، یوں پچھاڑا، اس طرح کیا، یوں کیا، اس طریقے کی وہ تقریر کرتا ہے کہ ان کی بات ان کو خود سمجھ میں نہیں آتی،
تو دوسرے لوگ کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا اپنی بات جب بھی عوام کو سمجھائیں تو ٹھیک ہے، نرم لہجے میں بھی سمجھائیں اور گرم لہجے میں بھی سمجھائیں، لیکن اس طرح تو نہ کہیں کہ آپ کی بات لوگوں کو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑا، دین کی تبلیغ میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے کفار، ان کی جان لینے کو بھی تیار ہو گئے، لیکن پھر بھی نبی نے ہمت نہیں ہاری، ہمیں وہ سبق دے کے گئے کہ مصیبتوں کا پہاڑ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم لوگ دین پہ جمے رہیں اور کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعہ کو تلاش کریں دین پہنچانے کا، چاہے جس ذریعے سے ہو لوگوں تک دین پہنچائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تو نہیں آئیں گے، یا ان کے بعد اور کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین کی تبلیغ و یہ دین کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری اس امت کی ہے، اور اس امت کے علماء کی ہے، اس امت کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ہے جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن جو لوگ اچھی طرح سے دین کی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔